تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پر۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے سفنیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم تیسرے باب پر ہیں اور اس کتاب کی یہ آخری قسط ہوگی۔ اگر آپ ہماری سابقہ کتابوں اور گزشتہ اقساط کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.biblimutaliah.com وزٹ کیجیے یا یوٹیوب پر ہمارا پیج biblimutaliah.com سرچ کیجیے۔ آپ کو وہاں تمام کتب کا مطالعہ مل جائے گا، جسے ڈاؤن لوڈ کرنا بھی آسان ہے اور اس سے آپ اپنی ایک خوبصورت سی لائبریری بھی بنا سکتے ہیں۔ آج ہم تیسرے باب کی 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر فیض فؤاد اور ڈاکٹر عادل حبیب کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر فیض، گزشتہ قسط میں ہم نے تیسرے باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی تا 8ویں آیت اس عدالت کے متعلق ہے جو بدکاروں پر ہوگی، لیکن 9ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک دینداروں کی برکت کا ذکر ہے۔ میں 8ویں آیت پر واپس آنا چاہوں گا، جبکہ وہ شریروں کی عدالت سے بات کا اختتام کرتا ہے۔ پس خداوند فرماتا ہے، میرے منتظر رہو جبکہ میں لوٹ کے لے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور دینداروں کی برکتوں کو دیکھیں، ہمیں اس خبرداری اور جمع ہونے کے روز کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں 8ویں آیت اور اگلا حصہ یا پھر یہ پورا باب ہی مجھے مسیح کے مستقبل میں آنے کے حوالے سے ایک یاد دہانی لگتا ہے، جو عدالت اور بادشاہی کو قائم کرنے آئے گا نبوت کے مطابق، اور ایک نبوت ہے جو پرانے عہد نامے کی عظیم ترین نبوتوں میں سے ایک ہے۔ پیدائش 49واں باب یعقوب مسیح کی آمد کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، وہ صبح کو یعنی بادشاہی کی صبح شکار کھائے گا اور شام کو بادشاہی کے اختتام پر لوٹ کا مال بانٹے گا۔ مسیح بادشاہی کے آغاز میں کمزور برے کے روپ میں نہیں آئے گا، نیک اور مہربان ہو کر نہیں، بلکہ مسیح اپنے دل میں انتقام کو لے کر آئے گا۔ وہ ایک خونخوار ببر کے روپ میں آئے گا۔ وہ اپنی بادشاہی کا آغاز شریروں کی عدالت سے کرے گا اور ان پر عدالت کی جائے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہی کے آغاز میں ان سب کا صفایا کرے گا جنہوں نے اس کے نام سے دست اندازی کی اور توہین کی۔ وہ اپنے کھلیان میں ہر گناہ کی جڑ کو اور قانون توڑنے والوں سے پاک کرے گا، اور وہ اس ناپاک زمین پر ہل چلائے گا۔ وہ اس پر ہل چلائے گا اور اس میں نیا بیج بوئے گا۔ 8ویں آیت میں اس کے بارے میں ہے کہ جب میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں گا اور مملکتوں کو کھڑا کروں گا، اور وہ ان سب قوموں کو جمع کرے گا اور ہر مجدون کی جنگ میں جمع کرے گا جنہوں نے اس کے ساتھ دست اندازی کی۔ وہ اپنا قہر و غضب، وہ گناہ کی تمام جڑوں کو اور قانون شکنوں کو ہلاک کرے گا۔ وہ اپنی بادشاہی کا آغاز کرے گا جسے خوشحالی کی بادشاہی کہا گیا ہے، جس میں دنیا کی خوشی بحال کی جائے گی۔ اس بادشاہی کے حوالے سے آخری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ بھائی، ہمیں اکٹھا ہونے کے روز پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جمع ہونے کا دن ایک عام فہم بات ہے، جو کہ وہ دن ہے کہ جب خداوند پوری دنیا کو جمع کرے گا، سب قوموں کو عدالت کے واسطے اکٹھا کرے گا۔ کون یہاں دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے؟ خداوند یہوہ۔ خداوند کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم متی 25 کو دیکھتے ہیں تو ابن آدم اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اپنے جلال کے تخت پر۔ جب بادشاہ بیٹھتا ہے اور سب لوگ اس کے حضور جمع ہوتے اور بطور چرواہا انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، گویا بھیڑوں کو بکریوں سے۔ یہ ایک منفرد سوال ہے جس کا جواب درکار ہے۔ سفنیہ 3 کے مطابق خداوند یہوہ ہے جو کلام کرتا ہے، اور متی 25 کے مطابق وہ ابن آدم ہے۔
جو دنیا کی عدالت کرے گا۔ ابن آدم کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ابن آدم ہی خداوند ہے، کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا؟ در حقیقت بنی آدم کے بھیدوں سے، پوشیدہ باتوں سے واقفیت عدالت کرنے والے کی ضیافت میں سے ایک ہے، کیونکہ وہی عدالت میں سب بھیدوں کو سر عام لے آئے گا۔ خدا کے سوا کون ہے جو علم کل ہے، معرفت کل ہے؟ مسیح عدالت کرنے والا ہے تو مسیح خدا ہے۔ بائبل مقدس میں واضح ثبوت ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ مسیح بطور منصف خدا ہے۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ مسیح منجی خدا ہے، کیونکہ عیسائی میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے سوا کون نجات دے سکتا ہے۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تو میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ خدا کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ سو میں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص نجات دینے آیا ہے تو وہ خدا سے کم نہیں ہے، اور مسیح صحیح۔ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دینے آیا، بلکہ اس کا نام یہوہ منجی ہے۔ سو یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جی۔ مسیح ہی خدا ہے۔ اب میں 9ویں اور 10ویں آیت سے ایک اور تبصرہ چاہوں گا، جس سے تیسرے باب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ دینداروں کی برکت ہے، جبکہ اس نے شریروں کی عدالت کی بات کی۔ اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پناہ گندہ قوم میرے لیے ہدیہ لائے گی۔ آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ خدا اس مسئلے کو حل کرتا ہے جو کہ پیدائش کے 11ویں باب میں موجود ہے۔ زبان میں ہونٹوں کو ناپاک تفرقے کر کا۔ دیا، زبان میں تفرقے۔ جب لوگوں نے کہا کہ آؤ ایک برج بنائیں تاکہ ہمارا نام ہو۔ جی۔ نہیں، تم نہیں بنا پاؤ گے۔ تم اپنے واسطے بنانا چاہتے ہو یا تم اس کا سر آسمان پر پہنچانا چاہتے ہو، پر کوئی اس لائق نہیں کہ اس کا نام سر بلند ہو جی۔ سوائے مسیح کے۔ جی۔ اس نے اسے سب ناموں سے بڑھ کر عظمت بخشی، اور اسی لیے مستقبل کی برکت میں بابل میں جس زبان پر تفرقہ پڑ گیا اسے بحال کیا جائے گا، اور بادشاہی کے تمام لوگوں کی زبان ایک ہوگی، اور اسی ایک زبان سے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال اور عزت دینے کے لیے ایک ہوں گے۔ وہ سب ایک ہوں گے اور یک دل ہو کر اس کی پرستش کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پرستش میں ایک ہوں گے، اور داؤد کے سورماؤں کے لیے کہا گیا کہ صحیح۔ وہ یک دل تھے اور ان میں کوئی جھگڑا نہ تھا۔ لوگ خود غرضی یا خود پرستی سے نہیں چل رہے تھے۔ سب لوگ خدا یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے یک دل ہوں گے۔ صحیح۔ ڈاکٹر عادل، اب میں 11ویں آیت پر آپ کی رائے چاہوں گا۔ مصنف صفنیہ 11ویں آیت میں کہتا ہے، اسی روز تو اپنے سب اعمال کے سبب سے جن سے تو میری گناہگار ہوئی شرمندہ ہوگی، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا، اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند جب عدالت کرے گا تو عدالت متی 24 کے مطابق واضح کی ہے، جبکہ خداوند کہتا ہے 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے جائے گی اور دوسری چھوڑ جائے گی۔ جدا کرنے والی عدالت جو کلیسیا کے اٹھایا یہ جانا متی 24 میں ہے، یہ جدا کرنے والی عدالت ہے۔ بالکل، یہ جدا کرنے والی عدالت کیونکہ بہت سے مسیحی جو متی 24 کو پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کہ لے لیے جانے سے مراد خدا انہیں آسمان پر اٹھا لے جائے گا اور دوسروں کو چھوڑ دے گا۔ نہیں، لے لیا جانا یہاں آفتوں کے ذریعے سے عدالت ہے۔ بالکل متی 24 کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات کی بات ہے۔ صحیح۔ جی۔ لے لیے جانا کسی عدالت کو اور سزا کے لیے لیا جاتا ہے، جو شرمندگی کی وجہ ہے، متکبر ہیں، بے شر گناہ گار ہیں، اور حلیم اور دیندار بقیہ یروشلم میں رہ جائیں گے۔ اور تب صحیح۔ جو کہا گیا تھا کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے وہ پورا ہوگا، لہٰذا 1000 سالہ بادشاہی میں شرمندگی کی کوئی جگہ نہ رہے گی، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ سو آپ کے مطابق 11ویں آیت کا عنوان تقدیس کی آفات ہیں۔ بالکل سو یہ جدا کرنے والی عدالت ہے، صحیح۔ جس سے خداوند زمین کو تمام بے شرع لوگوں اور گناہ گاروں سے پاک کرے گا اور اپنے واسطے دینداروں کی ایک مسرور سلطنت قائم کرے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے یا سب انسانوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو کہ وہ انتقام لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ظلم اور نفرت سے بھرا ہے، لیکن صفنیہ کی کتاب کا پیغام یہ ہے کہ ہمارا طبیب اعظم خداوند یسوع جو کہ کسی اپنے کو لے کر اسے آپریشنل ٹیبل پر ڈال دیتا ہے۔ سو عدالت میں بھی خدا محبت ہے۔ وہ محبت ہے جبکہ وہ عدالت بھی کرتا ہے۔ وہ محبت ہے جبکہ وہ وفاؤں کی عدالت کرتا ہے، اور وہ محبت ہے جبکہ وہ بچائے ہوں کی عدالت کرتا ہے جو اس کے ہیں۔ ایک دن اس دنیا سے جس میں ہم رہتے ہیں آخری پردہ اٹھا لیا جائے گا، انسان کا روز قلیل ختم ہو جائے گا،
اور بھٹکی ہوئی انسانیت پر عدالت آن پڑے گی، لیکن خدا اپنے فرزندوں کو اپنے واسطے بحال کرے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں سہا وہ کسی اور شکل میں برکت ہی تھی۔ بارہویں آیت میں قوم کے متعلق ایک عجیب بیان ہے، لکھا ہے مظلوم اور مسکین۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جی ڈاکٹر فیض، 12ویں آیت یہ کلام لوگوں کی ثقافت کے برعکس ہے۔ لوگوں کی ثقافت کہتی ہے زوراور کی بقا، کلام کہتا ہے کمزوروں کی بقا۔ کمزور کون ہے؟ مسکین، اور میں تجھ میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا جو زوراور نہیں بلکہ مسکین ہے۔ شاید بھائی عاطف کا سوال اسی سے جنم لیتا ہے، وہ دیندار ہیں تو پھر وہ مسکین کیوں ہیں؟ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ میں اس آیت کا موازنہ پچھلی آیت سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا جو مغرور ہیں۔ کچھ لوگوں کو غرور سے خوشی ملتی ہے۔ وہ جتنے بڑے دولت مند، جتنے بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ جتنے دولت مند اور طاقتور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو کر خوش ہوتے ہیں۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں خدا نے کیوں نہیں کہا میں زراکاروں کا مقابلہ کرتا ہوں یا کسی دوسرے گناہ کا، حالانکہ خدا کو ڈاکہ زنی اور دوسرے گناہوں سے بھی بہت زیادہ نفرت ہے، لیکن صرف غرور سے نفرت ہے، کیونکہ یہ گناہ شیطان کا ہے، اسی لیے وہ گرا۔ خدا انہیں افات کے ذریعے مٹا ڈالے گا، تب وہ تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دے گا، جو مسکین اور ضرورت مند ہے، جن کے پاس شیخی مارنے کے لائق کچھ نہیں، جو کہ صرف خداوند ہی پر فخر کرتے ہیں اور جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ خداوند ہی ہر اچھی چیز کا منبع ہے۔ وہ اس کے پاس یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی لائق نہیں ہے اور وہ کسی قابل نہیں ہے۔ اے خداوند، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مسکین اور غریب ہے جو اپنے آپ کو خداوند کے فضل میں سونپ دیتا ہے۔ خدا ان سے ہمیشہ محبت رکھتا ہے، ہر وقت اور ہر جگہ محبت رکھتا ہے، اور انہی سے خدا کو محبت ہے۔ سو ان کا غریب نظر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے باعث وہ خود پر بھروسہ کر سکیں۔ صحیح، خدا پر بھروسہ غریب اور حلیم ہونے کا احساس ہے۔ کیا ایسا صرف عام زندگی میں ہوتا ہے یا پھر خدا کی قربت کا معاملہ بھی اس میں شامل ہے؟ میرا مطلب اسی سے دیندار بقیہ الگ نظر آتا ہے کہ وہ فقط خدا کی عبادت کرنے آتے ہیں۔ کیا یہ اپنی قوت پر یا پھر صلاحیت پر بھروسہ کرنا ہے؟ کیا یہ پہلے سے کی گئی تیاری پر بھروسہ کرنا ہے؟ میرا مطلب کلیسیا میں موجود ہنر و مہارت اور صلاحیتوں کے شمار پر، یا پھر دیندار غریب کیسے دکھتے ہیں؟ غریب وہ ہیں جو خداوند کی حضوری اور اس کی عبادت کے طالب ہوتے ہیں۔ سو جو خداوند کے نام سے جمع ہوتے ہیں اور اپنے کاموں پر تکیہ نہیں کرتے جو وہ خدا کے لیے کرتے ہیں، بلکہ خداوند کے ہمارے لیے کیے گئے کاموں پر تکیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، مجھے ایک بات پسند آئی۔ جب خداوند نے آخری فسح کھانے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جا کر ایک ایسے شخص کو ڈھونڈیں جس کے ہاتھ میں گھڑا ہو، اور وہ ایک گھر میں داخل ہوئے اور اوپر کو گئے تاکہ اس بڑے بالا خانہ کو دیکھیں جسے تیار کرنا ہے۔ صحیح۔ سو انہوں نے خدا کی تیاری پر بھروسہ کیا۔ سو ہم خدا پر کامل بھروسہ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ صحیح۔ جب خداوند نے مذبح اور اس کے نزدیک آنے سے متعلق حکم دیا، اس نے کہا کہ مذبح مٹی کا ہو۔ سو اسے سادہ ترین صورت میں ہونا لازمی تھا۔ جبکہ آپ پرستش کرنے آتے ہیں تو جسم پر یا اپنی اندرونی صلاحیت پر تکیہ نہ کریں، دنیا کی چمک دمک پر انحصار مت کریں، بلکہ پرستش میں سادگی سے آئیں۔ روح القدس پر انحصار کریں، خداوند پر بھروسہ کریں، باہری صورت کی پرواہ مت کریں، شکل و صورت کی فکر مت کریں۔ فلدیفیا میں ان میں تھوڑا سا زور تھا، شاید اگر ہم ان کا مقابلہ بڑی جماعتوں سے کریں تو ان کا زور تھوڑا تھا، جن کے اندر دنیا میں کوئی چمک دمک نہ تھی، لیکن خداوند ان غریبوں کے درمیان تھا۔ جی مجھے ہمیشہ ایک مقابلہ دکھائی دیتا ہے یروشلم کے درمیان۔ خداوند اس مقابلے میں داخل ہونے والا تھا، اور بیتنیا کو چھوٹا بقیہ کہا جا سکتا ہے۔ بیتنیا کو کون جانتا ہے؟ وہاں 3 لوگ تھے، مریم، مرتھا اور لازر، لیکن یروشلم ایک بڑا شہر تھا۔ نعرے بلند ہو رہے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند ان سے خوش نہ تھا، بلکہ بیتنیا سے انہوں نے اس کے واسطے وہاں عشاء تیار کی۔ جی تو آگے یہاں بڑھیے۔ فلدلفیا اور لودکیہ کے درمیان واضح موازنہ ہے۔ فلدلفیا میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ تھوڑا سا زور تھا،
لیکن لدوکیہ جو شیخی باز ہے اور اپنے غرور میں کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، میں سرفراز ہوں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے پاس بہت سی دولت ہے، پر اس نے مسیح کو باہر ہی رکھا پر وہ دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ فرق ہے ان کے درمیان جو خداوند اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، پر جو مغرور اور متکبر ہیں انہیں خدا کی صحیح۔ ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل، 13ویں آیت یقیناً اس بقیہ کے حوالے سے ہے۔ یہ بقیہ تاریخی اور نبوتی طور پر یہ بقیہ قوم کا وفادار بقیہ ہے، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اس کے پاس لوٹ آئے گا جب مسیح 1000 سالہ بادشاہی کے وقت حکومت کرے گا۔ تو ہم کلیسیا اور مسیحی عبادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ ایک روحانی اطلاق ہے۔ بائبل 13ویں آیت میں اس بقیہ کے حوالے سے کہتی ہے اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دعا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ 1000 سالہ بادشاہی کے دوران نہ گناہ ہوگا، نہ شیطان، نہ کوئی آزمانے والا۔ 1000 سالہ بادشاہی کے دوران راستی اور گناہ کے معاملات کے حوالے سے بتائیں۔ جی، در حقیقت 1000 سالہ بادشاہی میں شیطان نہ ہوگا، کیونکہ وہ پاتال میں 1000 سال کے لیے بند ہوگا، مگر یقیناً گناہ ہوگا۔ جو لوگ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونے والے ہیں وہ دیندار ہوں گے، جو خداوند کی تعظیم اور قدر کرنے والے ہوں گے، لیکن چونکہ شادی بیاہ اور بچوں کی پیدائش بھی ہوگی، وہ جو پیدا ہوں گے وہ گناہ کر سکتے ہیں، اور جو کوئی گناہ کرے گا جبکہ وہ سمجھدار عمر میں ہوگا، جو کہ اس وقت 100 برس ہوگی، خداوند فوراً اس کی عدالت کرے گا اور وہ اسی وقت مر جائیں گے۔ عام طور پر خداوند کی تعظیم اور قدر کی جائے گی، جبکہ گناہ کرنا ایک عام سی بات ہوگی، اور جو کوئی گناہ کرے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ زمین پر مسیح کے گناہ کے وجود کو صادق اور سلامتی سے بھرپور حکمرانی درکار ہے۔ جب تک صداقت کی حکمرانی رہے گی، گناہ موجود رہے گا، وہ ظاہری طور پر نہ ہوگا کیونکہ آزمانے والا یعنی شیطان پاتال میں ہوگا۔ جب شیطان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا جائے گا، تب وہ شریر جو 1000 سالہ بادشاہی کے دوران پیدا ہوں گے جن میں گناہ ہوگا، وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ اس کے لیے سوال کریں گے کہ اگر شیطان 1000 برس کے لیے باندھا جائے گا تو پھر گناہ کیسے ہوگا؟ یقیناً گناہ کا منبع جسمانی اور معروضی گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل، میں چاہوں گا کہ 14ویں آیت اور 15ویں آیت کے متعلق بات کی جائے، یعنی اس گیت پر کہ اے بیت سیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو۔ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس گیت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیں، اگرچہ بڑی مصیبت، خوفناک دکھوں کا بقیہ وہ وقت ہے کہ جب دیندار بقیہ دکھوں کی کثرت سے گزر رہے ہوں گے، تو 1000 سالہ بادشاہی کا نغمہ سرائی کرنے اور گیت گانے کا وقت ہوگا۔ مصنف 15ویں آیت میں اس بقیے کی خوشی کی 4 اہم وجوہات کو بیان کرتا ہے۔ وہ ان میں سے پہلی وجہ کوئی 15ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، تائب ختم ہوئی، تیری آزمائش کی گھڑی جو تیرے باشندوں پر آئی تھی تمام ہوئی، اور پھر وہ کہتا ہے اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا۔ قوم اپنے چاروں طرف سے دشمنوں سے پاک کی گئی، وہ رومی، حیوان، اسوریوں اور تمام دشمنوں سے آزاد ہوں گے، ان کی اداسی کی حالت کا خاتمہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ تیسری وجہ بیان کرتا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ خداوند ان کے درمیان ہے۔ آخری وجہ یہ ہے کہ تو پھر مصیبت کو یہ نہ دیکھے گی، کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی سلامتی کا دور ہے۔ وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور پھالوں کو ہوں سے بنا ڈالیں گے، جنگ نہ ہوگی بلکہ وہ دور سلامتی کا دور ہوگا۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا۔ سب چیزوں کی بحالی کا وقت ہے، جی بالکل، خداوند کی طرف سے آنے والے تازگی کے دن۔ بالکل صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ یہ برکتیں جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوں گی، بعد ازاں دیندار بقیے کے لیے ہوں گی، لیکن فی الحال ہم لوگ جو زمین پر ہیں، غریب اور تباہ حال ہیں، ہمیں ایذا رسانی اور صلیب اٹھانے کے سوا کچھ نہیں ملتا، ہم ان کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ کوئی بھی جو خداوند پر بھروسہ کرتا ہے ہرگز شرمندہ نہ ہوگا، اور خاص کر کے میں جن باتوں سے تسلی پاتا ہوں گزشتہ برس کے درمیان، جبکہ ظلم اور حقوق کی پامالی اور زیادتی اور درندگی میں بے پناہ اضافہ ہوا،
ایک بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے دشمنوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ امونی، موابی اور کوہ شیر کے باشندے یہوسفت سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، حالانکہ وہ شخص ایک عظیم بادشاہ تھا، لیکن وہ خدا کی حضوری میں حقیقی فروتنی اور صحیح حالت میں آیا، اور اس نے خدا سے کہا، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، اور خداوند نے بنا کچھ کیے اسے چھڑایا۔ اور پھر حزقیہ نے حلیمی کے ساتھ وہ خطوط خدا کے آگے بکھیر دیے، اور خدا نے اپنے وقت پر فرشتے کو حکم دیا، اور 185,000 مارے گئے۔ ایسا کوئی نہیں جس کا جواب خدا جلد نہ دے، پر خدا اپنے طریقے سے مداخلت کرتا ہے، اور ہمیں مسیح سے سیکھنا ہے، وہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے حوالے کرتا صحیح۔ ہے۔ شکریہ ڈاکٹر عادل۔ 17ویں آیت، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہ بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمن ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ ہمیں لگا کہ خوشی منانے والی صرف قوم ہی ہے، یعنی جب بائبل پچھلی آیات میں بتاتی کہ اے بنت سیون نغمہ سرائی کر، ہمیں حیرت ہوئی کہ جب خداوند ان کے درمیان خوشی مناتا ہے، خداوند ان کے ساتھ خوشی منائے گا، خداوند قادر ہے جو بچاتا ہے۔ ان الفاظ کے متعلق کیا کہیں گے؟ یقیناً جیسا کہ آپ نے بتایا بھائی آیات کہ پچھلی آیات کے مطابق قوم بادشاہ کے ہمراہ خوشی منائے گی، سو یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے، یہ خوشی منانے کی، اور اسی خوشی کی وجوہات کیا ہیں؟ لیکن پھر خداوند خود بھی لوٹ کر آنے والی قوم کے ساتھ خوشی مناتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتی ہے، اور جو 1000 برس تک مسلسل اس کی عبادت کرے گی۔ دوسری جانب اگرچہ خداوند اس قوم کے ساتھ خوشی مناتا ہے، تو بھی ایک اس سے بڑی خوشی ہے جو کہ اس کلیسیا کے لیے خوشی کی بات ہے، اور یہ اسی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم خداوند کی آمد اور ایمانداروں کو اپنے ٹھیک ساتھ ہے۔ لے جانے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اے خداوند ایک للکار اور مقرب فرشتے کی آواز یہ کے ساتھ الفاظ آئے گا۔ بہت ہی خوبصورت ہیں، جو قادر ہے وہی بچا لے گا، صحیح، بچا لے گا۔ بالکل بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا قادر ہے، اور وہ واقعی ہے۔ سو خدا قادر ہے جو انتقام لیتا ہے، وہ عدالت کرتا ہے، وہ قادر ہے جو زیر کرتا ہے۔ خدا کا قادر ہونا ہمیشہ ذہن کو اسی طرف لے جاتا ہے کہ وہ متکبر ہے، زیر کرنے والا ہے، قاتل، عدالت کرنے والا اور ظالم ہے، لیکن خدا اپنی تمام قدرت اور طاقت کا استعمال کرتا ہے لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے، بلکہ اپنے لوگوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے۔ صحیح کہا، وہ اپنی بادشاہی قائم کرے گا اور لوگوں کو آرام دے گا۔ لیکن پھر صلیب کا تعلق جو ہے باہری کمزوری سے ہے، لیکن مسیح سب سے زیادہ قوی ہے، اور جب مسیح صلیب پر موا تو باہر سے تو یہ سراسر کمزوری دکھائی دی، لیکن اس کے صلیبی کام میں قدرت اور طاقت ہے کہ اس نے اختیار والوں اور حکومت کرنے والوں کو بے بس کر دیا اور ان کا برملا تماشا بنایا۔ اس نے ان کی ہلاکت کی بنیاد رکھی جو موت پر اختیار رکھنے والا تھا، یعنی ابلیس جو خدا کی ساری قدرت نجات کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ خدا قادر ہے اور وہی بچاتا ہے۔ ہم نے پہلے اس کتاب میں دیکھا کہ زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ زبردست آدمی اچھا ہے کہ وہ آدمیوں اور اس زبردست کے درمیان موازنہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، میں چاہوں گا کہ 18 سے 20 آیات پر ایک آخری تبصرہ کیا جائے۔ لکھا ہے، میں تیرے لیے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں۔ دیکھ، میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دے گا ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامزد کروں گا۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہارے جین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ آخری الفاظ حتمی امید لاتے ہیں، ایک لطیف گیت ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ مسیح کے دکھ اور ان کے بعد آنے والا جلال، جنہوں نے مسیح کی پیروی اس کے مشکل وقت میں کی، وہ اس وقت اس کے جلال میں مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ جس قدر مسیح کے دکھوں کے وقت ہم اس کے نزدیک تھے، اسی قدر اس کے جلال کے دن ہوں گے اس کے جی۔ ساتھ۔ یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جنہوں نے سیون اور اسرائیل میں ملامت برداشت کی، وہ حقیقی ایماندار، جو میں کہوں گا کہ آج مسیح کی شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ ہم اس کے پاس خیمہ سے باہر گئے ہیں اور ملامت برداشت کی ہے۔ جو غمگین ہیں، ان کا اطلاق ہم مسیح کے پیروکاروں پر ہوتا ہے، لیکن ہم محفوظ ہیں کیونکہ خداوند ایک روز انہیں جمع کرے گا جو کہ عیدوں سے محرومی کے سبب سے غم میں ہیں۔ خداوند ان کے غموں کو خوشی میں بدل دے گا، وہ ہمارے منہ میں نیا گیت ڈالے گا۔ دکھوں کا خاتمہ ہوگا اور جلال کا آغاز ہوگا، اور ماتم مزید نہ رہے گا، اور خوشی کا آغاز ہوگا جو کہ کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ اور یہودی 1000 سالہ بادشاہی میں اس کے منتظر ہیں،
لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے منتظر ہیں اور ہمارے جسموں کے تبدیل ہونے کے، تاکہ ہم اسے ویسا ہی دیکھیں جیسا وہ ہے۔ وہ ہمیں باپ کے گھر میں لے جائے گا جہاں خوشی ہے اور اس کا اختتام نہیں۔ ٹھیک ہے، خوشی ہے اور اس کا اختتام نہیں۔ شکریہ ڈاکٹر فیض، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، جیسا کہ صفنیہ کہتا ہے کہ میں تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا، جی 7 برس تک وہ ذلت اور رسوائی اور لعن طعن برداشت کریں گے، لیکن یہاں ہم الہی بحالی اور وفاداری دیکھتے ہیں جو خداوند اسرائیل میں تمام بکیوں کو دیتا ہے۔ شکریہ، ہم اپنی قسط اور اس کتاب کے اختتام کو پہنچے ہیں۔ ہم نے اس عظیم کتاب کے مطالعے سے بے حد برکت پائی ہے۔ مجھے آپ کے ہمراہ مطالعے کا بے حد لطف آیا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج صفنیہ کی کتاب کے مطالعے سے یہ جانا جو کہ پرانے عہد نامے کے انبیاء اصغر کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ مصنف صفنیہ شاہی نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ حزقیہ بادشاہ کا پوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی یہودا کی سلطنت کے حوالے سے بات کرتا ہے جو جنوبی سلطنت ہے۔ اور عزیزو، یہ نبوت 3 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا باب یروشلم کی عدالت کے حوالے سے ہے، دوسرا باب یروشلم کی آس پاس کی قوموں کی عدالت کے حوالے سے ہے، اور تیسرے باب کی پہلی سے 8 آیات بدکاروں کی عدالت کے حوالے سے ہے، اور پھر 9ویں سے 20ویں آیت تک یعنی تیسرے باب کے آخر تک دینداروں کی برکت کی بات کی گئی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ تیسرا باب شام کے حوالے سے ہے، اور پھر صبح کے فطری طور پر دن صبح اور شام پر مشتمل ہے۔ خداوند کے دن میں شام ہے اور پھر اس کی صبح ہے۔ خداوند کے دن کی عدالت اس کی شام سے اور صبح 1000 سالہ بادشاہی سے ہے۔ اور اس کتاب کا اختتام شاندار طور پر خدا کے دل کی بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جمع کرے گا، جبکہ وہ اپنے لوگوں پر رحم کرے گا، انہیں نجات بخشے گا، جبکہ وہ اس کے پاس مستقبل میں توبہ کر کے لوٹ آئیں گے اس بڑی مصیبت کی آگ سے، تاکہ جو وعدہ باپ دادا سے کیا گیا وہ سب چیزوں کی بحالی کے وقت میں پورا کیا جائے، یعنی 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں، کیونکہ اسے سلطنت کرنا ہے جب تک کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں کی چوکی نہ کر دیے جائیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا خدا کے کلام کی کامل باتوں کے ساتھ، جن کا اطلاق زمینی لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو مستقبل میں لوٹ کر آئیں گے، اور آپ پر بھی ہوتا ہے اگر آپ آج مسیح کی پیروی کے سبب لعن طعن اٹھاتے ہیں۔ شاید آپ بطور مسیحی ایک دیندار ایماندار اس لعن طعن کو اٹھا رہے ہیں، اپنے گھر یا اپنے ملک سے نکالے گئے ہیں، مسیح کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں 19ویں آیت کے الفاظ کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، دیکھ اس روز یعنی اجر کے روز، رحمت کے روز، دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا۔ اس سے پہلے وہ کہتا ہے، میں ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ شاید آپ خوشی، مسکراہٹ یا تسلی سے محروم ہیں، مسیح کی پیروی کے سبب سے آپ لعن طعن اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ سے کہتا ہے وہ آپ کو آرام دے گا۔ میں ان کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین ہے جمع کروں گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ جو ماتم کرتے ہیں خوشی منائیں گے، ایک وقت آئے گا جب ہم خداوند کو دیکھیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی مشقتوں سے آرام پائے گا اور ہم کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم اس کے ارد گرد خوشی منانے کے واسطے جمع کیے جائیں گے جو ختم نہ ہوگی۔ زندگی کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے صلیب اٹھائی اور آدمیوں کے سامنے مجھ سے نہ شرمائے، وہ میرے نام کے علاوہ کسی اور حصے کے طالب نہ ہوئے، سو انہیں میرے پاس فتح مندی کے تخت پر بٹھاؤ اور انہیں جلال کے تاج پہناؤ۔ یہ میرے دہنے ہاتھ فضل سے معمور ہوں۔ آپ سے آنے والی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا،